کہ اس کے مفاہیم کو کسی درجے میں بیان کروں، اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں تک علم اور حکمت کی معراج کا تعلق ہے، فلسفہ اور فلسفے کے چوٹی کے مسائل وہ اس صورت میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کوئی لفظ بھاری نہیں، کوئی ثقیل نہیں۔ چوتھی چیز جو اہم ترین ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک، یہ میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، کہنے کی جرات کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ میں نے اپنا ایکسپریشن بدل دیا، پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے ہدی للناس، رہنمائی بن کر آیا ہے، ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے راستے کو، صراط مستقیم کو جس قدر جامعیت کے ساتھ اس صورت نے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایمان کے بحث ہے، مکی صورتوں میں طویل مباحث ایمان کے، پھر اعمال صالحہ کی بحث، عبادات کی بحث، اخلاقیات کی بحث، معاملات کی بحث، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تشریح۔ پھر تواصی بالحق، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ تواصی بالحق کی شرح ہے۔ قرآن مجید کے تمام مضامین کو جامع ترین صورت میں پیش کرنے والی صورت وہ سورۃ العصر ہے۔ اس کا احساس صحابہ کرام کو تھا، چنانچہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے۔